بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ SLS مونٹیسری اینڈ اسکول میں خوش آمدید۔ میرا نام سائمہ ہے، میں آپ کی اردو کی معلمہ ہوں۔ میرا آج کا یہ لیکچر جماعت پنجم کے لیے ہے۔ طلباء، آج ہم پیراگراف تفہیم کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کے لیے آپ اپنی کتاب کی ورک شیٹ نمبر 23 اور صفحہ نمبر 33 کھولیے۔ پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیے تاکہ مشکل الفاظ کو خط کشید کیا جا سکے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ تفہیم کسے کہتے ہیں۔ تفہیم کے معنی ہیں سمجھنا، علم میں آنا یا معلوم ہونا۔ پیراگراف تفہیم کا مطلب ہے عبارت کو سمجھنا، یعنی کہ دی گئی عبارت کو پڑھ کر سمجھنا اور تمام سوالات کے جوابات دینے کے قابل ہو جانا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو عمل میں لانے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اسی طرح پیراگراف تفہیم کو بھی حل کرنے کے کچھ اصول ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کون کون سے اصول ہیں۔ پیراگراف تفہیم کے اصول۔ پیراگراف تفہیم حل کرنے کے دو طریقہ کار ہیں۔ پہلا طریقہ، پہلے پیراگراف پڑھا جائے اور پھر مشقی سوالات پڑھے جائیں۔ دوسرا طریقہ، پہلے مشقی سوالات پڑھے جائیں اور اس کے بعد پیراگراف پڑھا جائے۔ یوں تو دونوں طریقہ کار اپنی اپنی جگہ پر آسان ہیں اور دونوں طریقہ کار سے آپ اپنی پیراگراف تفہیم کو حل کر سکتے ہیں، لیکن دوسرا طریقہ زیادہ آسان ہے، کیونکہ جب آپ مشقی سوالات پہلے پڑھ چکے ہوتے ہیں اور اس کے بعد پیراگراف کو پڑھتے ہیں تو آپ کو سوال کی نوعیت کا اندازہ ہو جاتا ہے اور آپ کو جواب ڈھونڈنے میں آسانی ہوتی ہے۔ آئیے مشقی سوالات حل کرنے کا طریقہ سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، سوالیہ لفظ کے گرد دائرہ لگانا۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ سوالیہ لفظ کیا ہے، تو یہ الفاظ کیوں، کہاں، کب، کیسے، کون، یہ تمام الفاظ سوالیہ الفاظ کہلاتے ہیں۔ آپ ان الفاظ کو ڈھونڈ کر ان کے گرد دائرہ لگائیں گے۔ نمبر 2، سوال میں موجود مرکزی لفظ کو خط کشید کرنا۔ اس کے بعد آپ نے سوال میں موجود مرکزی لفظ کو خط کشید کرنا ہے۔ مرکزی لفظ آپ کو آپ کے جواب کی طرف لے کر جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنے جواب تک پہنچ جاتے ہیں۔ پیراگراف میں سے آپ مرکزی لفظ کو ڈھونڈ کر خط کشید کر لیتے ہیں۔ نمبر 3، مواد کی کانٹ چھانٹ کر کے جواب کو ترتیب دینا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے جواب کو ترتیب دے کر لکھنا ہے۔ ایسا نہیں جیسا آپ کو پیراگراف میں جواب ملا آپ اس کو اسی حالت میں لکھ دیں، نہیں بیٹا، آپ نے اپنے جواب کو کانٹ چھانٹ کر کے لکھنا ہے۔ نمبر 4، سوال اور جواب کو ایک ہی زمانے میں لکھنا۔ سوال اور جواب کو ایک ہی زمانے میں لکھنا نہایت ہی اہم بات ہے، نہایت ہی اہم اصول ہے۔ اگر آپ کا سوال ماضی کے زمانے میں آپ سے پوچھا گیا ہے تو آپ نے اپنے جواب کو ماضی کے زمانے میں ہی لکھنا ہے۔ نمبر 5، جواب کے آخر میں ختمہ کی علامت لگانا۔ بیٹا، جواب کے آخر میں ختمہ کی علامت لگانا مت بھولیے، جواب کے آخر میں ختمہ کی علامت لگانا ضروری ہے۔ اب ہم اپنے پیراگراف کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے۔ مشکل الفاظ کے معنی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ جب پیراگراف پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پیراگراف سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو آئیے مشکل الفاظ کے معنی پڑھتے ہیں۔ الفاظ معنی: نجی بینک، پرائیویٹ بینک، لگاتار، مسلسل، امید، آس، اہل، قابل، حوصلہ بڑھانا، ہمت بڑھانا، دھیرے سے، آہستہ سے، مٹھی گرم کرنا، رشوت دینا، آسان خطا ہونا، ہوش اڑنا، اشد، شدید، ٹھان لینا،
ارادہ کر لینا۔ آئیے اب ہم پیراگراف کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ پیراگراف میں آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں، آپ یہ پیراگراف غور سے سنیے۔ یہ کتاب کے صفحہ نمبر 33 پر یہ پیراگراف دیا گیا ہے۔ پیراگراف تفہیم: ہاشم تعلیم و تربیت سے فارغ ہوا تو نوکری حاصل کرنے کے لیے ایک نجی بینک کے مینیجر سے کئی بار ملنا چاہا، لیکن اسے ہر بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا۔ ایک دن بینک کے دروازے پر موجود چوکیدار نے ہاشم سے یوں لگاتار چکر لگانے کی وجہ پوچھی۔ ہاشم نے بتایا کہ میں یہاں نوکری ملنے کی امید پر آتا جاتا ہوں کیونکہ میں اس نوکری کا اہل ہوں، مگر نہ جانے کیوں مینیجر سے نہیں ملنے دیا جاتا۔ اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب ہاشم تعلیم حاصل کر چکا تو نوکری حاصل کرنے کے لیے اس نے پرائیویٹ بینک کے مینیجر سے ملنا چاہا، لیکن ناکام ہو جاتا۔ ایک دن بینک کے دروازے پر چوکیدار نے یوں ہاشم سے مسلسل چکر لگانے کی وجہ پوچھی کہ آپ مسلسل بینک کے چکر کیوں لگا رہے ہیں؟ تو ہاشم نے بتایا، میں یہاں نوکری ملنے کی امید پر آتا ہوں، میں اس نوکری کا اہل ہوں، مگر نہ جانے کیوں مینیجر سے مجھے ملنے نہیں دیا جاتا۔ بچوں، یقیناً آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ ہاشم نجی بینک میں نوکری حاصل کرنے کے لیے آتا تھا۔ چوکیدار نے یہ سب سن کر ہاشم کا حوصلہ بڑھایا، پھر دھیرے سے بولا، صاحب یہاں کام ایسے نہیں ہوتے بلکہ متعلقہ لوگوں کی مٹھی گرم کرنا پڑتی ہے یا پھر جان پہچان نکالنی پڑتی ہے۔ یہ سن کر ہاشم کے اوسان خطا ہو گئے کہ نوکری حاصل کرنے کے لیے صرف تعلیم اور تجربہ کافی نہیں بلکہ پیسوں اور سفارش کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال اسے نوکری کی اشد ضرورت تھی، لہٰذا اس نے ہر حال میں مینیجر سے ملنے کی ٹھان لی۔ چوکیدار نے جب یہ سب کچھ سنا تو اس نے ہاشم کی ہمت بڑھائی اور آہستہ سے اس سے کہا، یہاں تو ایسے کام نہیں ہوتے، یہاں پر لوگوں کی مٹھی گرم کرنا پڑتی ہے، یعنی کہ رشوت دینا پڑتی ہے۔ جن لوگوں کا تعلق اس محکمے سے ہے ان کو رشوت دینا پڑتی ہے یا جان پہچان نکالنی پڑتی ہے۔ جب یہ بات ہاشم نے سنی تو ہاشم کے اوسان خطا ہو گئے، یعنی کہ ہاشم کے تو ہوش اڑ گئے کہ کیا نوکری حاصل کرنے کے لیے تعلیم اور تجربہ کافی نہیں، پیسوں اور سفارش کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال اسے نوکری کی شدید ضرورت تھی، لہٰذا اس نے ہر حال میں مینیجر سے ملنے کا ارادہ کیا۔ بچوں، یقیناً آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ بعض اداروں میں تعلیم اور تجربے سے زیادہ اہمیت رشوت یا سفارش کو دی جاتی ہے۔ اگلے دن جب وہ مینیجر سے ملا تو اس نے کہا، جناب میں آپ کے چوکیدار کے کہنے کے مطابق اپنی عملی زندگی کی بنیاد رشوت جیسی لعنت پر نہیں رکھنا چاہتا، مجھے نوکری اپنی قابلیت کی بنا پر چاہیے۔ مینیجر ہاشم کے خیالات جان کر بہت خوش ہوا اور بولا، یہ آپ کا امتحان تھا، ہمیں اپنے ادارے کے لیے آپ جیسے ہی کسی قابل اور ایماندار شخص کی ضرورت تھی، آپ کل سے نوکری پر آ سکتے ہیں۔ ہاشم یہ سن کر بہت خوش ہوا اور دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب ہاشم کی ملاقات مینیجر سے ہوئی تو اس نے کہا کہ چوکیدار کے کہنے کے مطابق میں اپنی نوکری کی بنیاد رشوت جیسی لعنت پر نہیں رکھنا چاہتا، میں نوکری اپنی قابلیت کی بنا پر کرنا چاہتا ہوں۔ مینیجر صاحب کو جب ہاشم کے خیالات کا پتہ چلا تو وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا امتحان تھا، ہمیں اپنے ادارے کے لیے آپ جیسے ہی ایماندار شخص کی ضرورت تھی، آپ کل سے نوکری پر آ سکتے ہیں۔ ہاشم بہت خوش ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ بچوں، یقیناً آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ ہاشم ایک ایماندار، قابل، ذہین اور محنتی انسان تھا۔ آئیے اب سوالات کو حل کرنے کے طریقہ کار پر چلتے ہیں۔ جن طریقہ کار کو ہم نے سیکھا تھا ہم اپنے سوالات کو ان طریقہ کار سے حل کرتے ہیں۔
سوال نمبر 1، ہاشم کی کوئی 3 خوبیاں بتائیں۔ بیٹا، اس پیراگراف میں ہاشم کی جو آپ نے خوبیاں پڑھی ہیں ان میں سے آپ نے 3 خوبیاں لکھنی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہاشم میں کون کون سی 3 خوبیاں ہیں۔ ہاشم ایک ایماندار، قابل، ذہین، تجربہ کار، تعلیم یافتہ اور محنتی انسان تھا۔ سوال نمبر 2، ہاشم کس ادارے میں نوکری کرنا چاہتا تھا؟ جی بیٹا، سب سے پہلے ہم نے اپنے طریقہ کار کے مطابق سوالیہ لفظ کو ڈھونڈنا ہے۔ اس سوال میں ہمارا سوالیہ لفظ ہے کس اور مرکزی لفظ نوکری، جو پیراگراف سے جواب تلاش کرنے میں ہماری مدد کرے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پیراگراف میں یہ لفظ کہاں موجود ہے۔ جی، ہمیں پیراگراف میں سے جو جواب ملا وہ یہ ہے، ہاشم تعلیم و تربیت سے فارغ ہوا تو نوکری حاصل کرنے کے لیے ایک نجی بینک کے مینیجر سے کئی بار ملنا چاہا، لیکن اسے ہر بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کانٹ چھانٹ کے بعد ہمارا جواب کیا ہوگا۔ کانٹ چھانٹ کے بعد ہمارا جواب ہوگا، ہاشم ایک نجی بینک میں نوکری کرنا چاہتا تھا۔ آئیے اب ہم سوالات پڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، ہاشم کی کوئی 3 خوبیاں بتائیں۔ یہ سوال میں نے آپ کے سامنے حل کر دیا ہے، اس میں آپ نے ہاشم کی خوبیاں بتانی ہیں۔ سوال نمبر 2، ہاشم کس ادارے میں نوکری کرنا چاہتا تھا؟ یہ سوال بھی میں نے آپ کے سامنے حل کر دیا ہے۔ اس سوال میں آپ نے سوالیہ لفظ کو دیکھنا ہے، اس کے بعد مرکزی لفظ کو ڈھونڈنا ہے اور کانٹ چھانٹ کر کے جواب تحریر کرنا ہے۔ سوال نمبر 3، کیا ہاشم نے متعلقہ لوگوں کی مانگ پوری کی تھی؟ اس سوال میں صرف آپ نے یہ بتانا ہے کہ کیا ہاشم نے متعلقہ لوگوں کی مانگ پوری کی تھی یا نہیں۔ سوال نمبر 4، بدقسمتی سے بعض اداروں میں تعلیم اور تجربے سے زیادہ اہمیت کس بات کو دی جاتی ہے؟ اس سوال میں بیٹا سوالیہ لفظ کو آپ ڈھونڈیں گے، یہاں پر سوالیہ لفظ کس ہے، تو آپ نے بتانا ہے کہ تعلیم و تجربے سے زیادہ اہمیت کس بات کو دی جاتی ہے۔ سوال نمبر 5، آپ کے خیال میں کسی کے پاس پیسہ یا سفارش موجود ہو تو کیا اسے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے؟ وجہ بھی بتائیں۔ یہاں پر بیٹا آپ نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے اور بتانا ہے کہ کسی کے پاس پیسہ یا سفارش موجود ہو تو کیا اسے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے؟ وجہ بھی بتانی ہے۔ سوال نمبر 6، پیراگراف میں سے کوئی 2 محاورے ڈھونڈیں اور ان کا مفہوم معلوم نہ ہو تو معلمہ سے دریافت کر کے لکھیں۔ اس سوال میں آپ نے پیراگراف سے 2 محاورے ڈھونڈ کر لکھنے ہیں اور ان کا مفہوم بھی لکھنا ہے۔ اب آپ نے مشقی سوالات حل کرنے کا طریقہ کار سیکھ لیا ہے۔ اب آپ اپنی کاپیاں کھولیں، پنسل ہاتھ میں رکھیں، آپ کے سامنے تمام سوالات موجود ہیں۔ اب آپ سکھائے گئے طریقہ کار کے مطابق جوابات اپنی کاپیوں پر تحریر کیجیے۔ بچوں، یقیناً آپ نے جوابات لکھ لیے ہیں۔ اب یہ حل شدہ جوابات آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ کیا آپ کے جوابات اور میرے جوابات ایک جیسے ہیں؟ اگر نہیں تو جو آپ سے غلطی ہوئی ہے اسے درست کر لیجیے۔ سوال نمبر 1، ہاشم کی کوئی 3 خوبیاں بتائیں۔ جواب، ہاشم ایک ایماندار، قابل، تجربہ کار، تعلیم یافتہ اور محنتی انسان تھا۔ سوال نمبر 2، ہاشم کس ادارے میں نوکری کرنا چاہتا تھا؟ جواب، ہاشم ایک نجی بینک میں نوکری کرنا چاہتا تھا۔ سوال نمبر 3، کیا ہاشم نے متعلقہ لوگوں کی مانگ پوری کی تھی؟ جواب، نہیں، ہاشم نے متعلقہ لوگوں کی مانگ پوری نہیں کی تھی۔ سوال نمبر 4، بدقسمتی سے بعض اداروں میں تعلیم اور تجربے سے زیادہ اہمیت کس بات کو دی جاتی ہے؟ جواب،
بدقسمتی سے بعض اداروں میں تعلیم اور تجربے سے زیادہ اہمیت پیسوں یا سفارش کو دی جاتی ہے۔ سوال نمبر 5، آپ کے خیال میں کسی کے پاس پیسہ یا سفارش موجود ہو تو کیا اسے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے؟ وجہ بھی بتائیں۔ جواب: میرے خیال میں کسی کے پاس پیسہ یا سفارش موجود ہو تو اسے اس سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، کیونکہ اپنی عملی زندگی کی بنیاد رشوت جیسی لعنت پر رکھنا درست عمل نہیں، اور رشوت لینا اور دینا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ سوال نمبر 6، پیراگراف میں سے کوئی 2 محاورے ڈھونڈیں اور ان کا مفہوم معلوم نہ ہو تو معلمہ سے دریافت کر کے لکھیں۔ جواب: مٹھی گرم کرنا، رشوت دینا، ناجائز فائدہ اٹھانا، اوسان خطا ہونا، ہوش اڑنا۔ امید کرتی ہوں آپ کو پیراگراف تفہیم سمجھ آ چکی ہوگی۔ یہاں پر ہماری تفہیم کا اختتام ہو گیا ہے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا